غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي الجنة۔ درود پڑھ دیجیے عظم تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام تر ہدیہ درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد، کہ پالنے والے اگر ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور اگر ہم سب کو موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد۔ عظم خدا کا لطف و کرم اور اس خدا کا شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو نعمت حیات عطا فرما دی۔ کتنی خبریں ایسی کہ کل ہمیں انتقال کی اطلاع ملی اور ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھوائی گئی۔ میں نے خبر سن کر جہاں پر نماز وحشت قبر کا اہتمام کیا وہیں خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو زندگی عطا کی۔ کتنی بڑی نعمت یہ نعمت حیات، اور پھر فرش عزائے ابا عبداللہ، شاید میں اور آپ اتنا فہم اور ادراک نہیں رکھتے کہ جتنا اس کا اجر ہے اس فرش عزا پر آنے کا۔ یعنی کبھی کبھار وہ ایک جملہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ ہم اور آپ سنتے ہیں نا کہ خدا کون ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اچھا، چھٹے امام سے ایک مرتبہ کسی نے روایت یہ بیان کی کہ چھٹے امام یہ بیان کرتے ہیں، کسی نے راوی نے آ کر پوچھا کہ مولا یہاں پر 70 کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا سے بعید ہے کہ خدا کو جو ہے وہ 70 کے عدد میں قید کر دیا جائے۔ یہاں پر 70 کا لفظ جو ہے وہ تعداد کی بنا پر نہیں ہے بلکہ کثرت کی بنا پر ہے۔ یعنی کثرت کی بنا پر مطلب یہ کہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ خدا ایک ماں
پھر 70 ماؤں کو کاؤنٹ کر لو. کہا 70 ماؤں سے زیادہ مہربان پروردگار عالم ہے. بالکل اسی انداز میں یہ فرش عزائے عبداللہ ہے. اگر میں اور آپ اب عبداللہ کے فرش پر آتے ہیں، اگر یہاں پر 70,000 نیکیاں بھی خدا بیان کر رہا ہے، وہ 70,000 جو ہے خدا کے ہیں 70,000 نہیں ہیں. ہم اور آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اس فرش عزائے اب عبداللہ کی پروردگار عالم نے کتنی فضیلتیں، یعنی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں. ہمیشہ جملہ آپ کی خدمت پہ کہتی ہوں کہ جب کبھی یہ فرش ایسا خالی ہو، اس کو خالی نہ سمجھنا. کیوں خالی نہ سمجھنا؟ کہ یہاں پر یہ فرش عزائے ابا عبداللہ کے بیچتے ہی پروردگار عالم کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہو گیا. ہمیں نہیں معلوم ہمارے پہلو میں کون سی عظیم ہستی تشریف فرما ہے. نگاہوں سے پردے ہٹ جائیں نا. جملہ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ نگاہوں سے خدا پردوں کو ہٹا دے. یہ فرش عزائے ابا عبداللہ ایسے ہے کہ رحمت خداوندی روئی کے گالوں کی مانند آسمان سے زمین کی جانب اترتا ہوا محسوس ہوا. اور پھر یہ فرش عزا، اس کے اوپر مسلسل آج 7واں دن آپ کی خدمت میں. اور موضوع جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عزاداری اور حیات امام حسین علیہ السلام. اور گفتگو تقریباً ہماری کافی آگے تک جا چکی اس دونوں موضوعات پر. عزاداری کے حوالے سے کل تک ہماری گفتگو، اور انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. لیکن اس سے قبل موضوع بیان کروں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ ہم نے کس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا یوں کہوں کہ آیات مبارکہ کا. کہ سورہ فجر کی آخری 4 آیات روزانہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ. یعنی شان امام حسین علیہ السلام میں یہ آیات مبارکہ پروردگار عالم نے نازل کی، اور حیات مبارکہ امام حسین پوشیدہ کر دیا. امام ارشاد فرماتے ہیں ان 4 آیات میں پروردگار عالم نے حیات، کل حیات ابا عبداللہ کو پوشیدہ کر دیا. یعنی عزاداری میں اور آپ ابا عبداللہ کی جس وقت کرتے ہیں نا ذہنوں میں رہے. کل تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ہم جو خرچہ کرتے ہیں اس فرش عزا پر، لیکن لازمات میں سے اسی بات کو آج میں آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں. کل تک گفتگو میں نے تھوڑی سی کر کے روکی تھی کہ آج اگر آپ یہاں پر آتی ہیں تو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی. آج انشاءاللہ ایک فائدہ دنیا اور ایک فائدہ آخرت کا آپ کی خدمت میں بیان کروں. یہاں پر آ کر جب ہم اور آپ کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہو، دیکھیں شہزادی کونین خلوص چاہتی ہیں. شہزادی کونین کو یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر بہت زیادہ مجمع ہو، یعنی میری اور آپ کی نیت سالم رہے، چاہے مجمع ہو یا نہ ہو. اگر بی بی یہاں پر آپ 5,000 کا مجمع بھی بھیج رہی ہیں، نیت میری فقط آپ کے لیے ہو. اگر 2 عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، نیت فقط آپ کے لیے ہو. تو جو بھی خرچہ ہم کریں گے عزاداری پر، ابا عبداللہ پر، پروردگار عالم دنیا میں کیا عطا کرے گا. روایت سنیے گا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کوئی 1 درہم ابا عبداللہ پر خرچ کرے گا، پروردگار عالم 70 درہم اس کو عطا کرے گا دنیا میں ہی. اس سے قبل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ واقعاً ہوتا ہے یہ کہ ہم اور آپ جو عزاداری پر خرچ کرتے ہیں، مولا کے نام پر نکالتے ہیں، مولا کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اب عبداللہ عطا کرتے ہیں ہم کو. کہ دنیا میں یہ ہے کہ 1 درہم کے بدلے خدا 70 درہم عطا کرے گا. اچھا آخرت میں کیا ثواب؟ اب غور کیجیے گا. لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، مولا ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن ہم مثل حر آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں. مولا ہم آپ سے توبہ طلب کرتے ہیں، مولا آپ ہمارے گناہوں کو بخشتے ہیں. یہ تو یقین ہے نا اس بات کا کہ جو یہاں پر آ گیا خدا اس کے گناہوں کو یقیناً بخش دے گا. اب عبداللہ کے سائے میں جو آ گیا خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن ہدایت آپ خود مانگیں گے، طلب کریں گے تو خدا عطا کرے گا. یعنی خدا کی طرف سے تو انتظام ہے. فرش عزا بچھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اور اس واقعے کو ملا نوری اپنی کتاب محدث نوری، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے یہ.
کہتے ہیں یہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ یہ قاچار کے زمانہ، جو بادشاہ قاچار گزرا ان کا ایرانی بادشاہ، اس کے زمانے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایسا اس کا ساتھی تھا، ایسا مسائل تھا کہ جس کو خود میں ذاتی طور پہ جانتا تھا کہ بڑا گنہگار، بڑا خطا کار۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو اس کے اندر نہ دیکھا ہو، ہر گناہ۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں نے عالم خواب میں ایک مرتبہ اس کو دیکھا کہ وہ نعمت ہائے جنت میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران، میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا، تم تو اتنے گناہگار خطا کار تھے، آخر ہوا کیا؟ کہتے کہ اب جملہ سنیے گا، کہتے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں نا ابا عبداللہ سے، ابا عبداللہ اس کو کبھی محروم نہیں رکھتے۔ تبھی ہم کہتے ہیں فرش عزا پر آئیں تو مولا سے جملہ کہیں، وہی والا کہ جو میں نے پرسوں شاید آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، وَلَا تُحْلِكْنِي، کہ ابا عبداللہ ہم کو ہلاک نہ ہونے دیجیے۔ یعنی باطنی ہلاکت ہے نا، اب عبداللہ ہم کو باطنی ہلاکت سے بچا لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ وہ جو شخص خواب میں آیا، انہوں نے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کہتا کہ تم بالکل صحیح سمجھے، میں بہت گناہگار، بہت خطا کار تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا میں بڑا حیران، میں بڑا پریشان تھا، تب مجھے مقام ابا عبداللہ نظر آیا۔ کہتے کہ میری ایک عادت تھی ہے کہ میں کچھ اپنی کمائی میں کچھ رزق حلال بھی کماتا تھا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا رزق حلال کمانے والا ایسے جیسے ابا عبداللہ کے ساتھ میں شروع۔ کہتے میں کچھ رزق حلال کماتا تھا، باقی ساری کمائی میری حرام کی تھی۔ کہتے لیکن جو میں رزق حلال کماتا تھا نا، اس میں سے کچھ حصہ میں نکال کر بہت خلوص نیت کے ساتھ نجف بھیج دیا کرتا۔ اور کہتے کہ وہ کہاں سے، میرے باپ کی میراث میں ملی ہوئی طالقان میں ایک نمک کی کان تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا چھوٹا سا کاروبار، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں حرام کتنا کماتا ہوگا۔ وہ بادشاہ کا ایک خاص مصاحب میں سے تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں نے طالقان میں جو نمک کی کان تھی اس سے جو مجھے بھی حاصل ہوتا تھا میں نجف بھیج دیا کرتا تھا ابا عبداللہ کی زائروں کے لیے، اور اس کی عزاداری میں مجلس کے تبرک کے طور پر۔ کہتے ہیں یہ اس کا صلہ مجھے ابا عبداللہ نے۔ آپ غور کیجئے گا کہ آج اگر میں اور آپ ابا عبداللہ کے لیے کرتے ہیں، مرنے کے بعد یعنی پہلی اس کی جو نشانی نظر آتی ہے، جو پہلا فائدہ نظر آتا ہے، وہ کہاں نظر آتا ہے کہ قبر پر خدا رحمتوں کی برکتیں کرتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یعنی ابا عبداللہ کا مقام عند اللہ کتنا بلند ہے، تو زائرین ابا عبداللہ کا مقام آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ کل والی چھٹے امام کی روایت مفضل والی جو میں نے آدھی چھوڑ دی تھی، انشاءاللہ آج اس روایت کو مکمل کروں کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ عند اللہ دنیا میں بھی مقام بلند، آخرت میں بھی مقام بلند۔ کہتے ہیں کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے زائر کو اتنا عطا کرتے ہیں، مفصل بیان کرتے ہیں، مولا حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ مولا آپ یہ بتائیے کیا واقعاً ایسا ہوتا ہے فرشتے نیچے اترتے ہیں، زائرین کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا ہاں محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا محبوط ہوتے ہیں عشق میں اب عبداللہ کے روضے کی جالی کو چومنے کے لیے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ ہمارے اور آپ ہم وہاں پہنچتے ہیں، جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، کبھی کبھار یقین نہیں آتا کہ سامنے روضے، سامنے جالی اب عبداللہ موجود ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ کہتے ہیں وہ فرشتے آ کر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں برکتیں۔ آگے روایت کا جملہ بڑا طعام آ رہا ہے آپ کے لیے، زائر ابا عبداللہ کے لیے صبح شام طعام آ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے کہتے ہیں کہ اے مفضل یہیں تک روایت نہیں رکی، بلکہ روایت آگے بھی بڑھتی ہے۔ کہا اے مفضل جان لو کہ جب محشر کا عالم ہوگا، ہمارے جد ابا عبداللہ ایک نورانی تخت پر سوار ہوں گے،
جس کے اوپر جو ہے وہ زبرجد لگا ہوگا، یاقوت لگا ہوگا، اتنا نورانی ممبر ہوگا کہ تمام محشر جو ہے اس تخت کی نورانیت سے منور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جملہ سنیے گا، یعنی ہم کتنا خدا کا شکر ادا کریں، کم ہے۔ کہتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس تخت کے ساتھ ابا عبداللہ کے مزید 90,000 تخت ہوں گے جو کہ نورانی ہوں گے۔ جانتی ہیں مولا نے کیا کہا؟ بشارت دی ہم کو اور آپ کو۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ 90,000 تخت ہوں گے، وہ شیعان کس کے؟ امام حسین کے لیے، شیعان ابا عبداللہ کے لیے، جنہوں نے گریہ کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں زیارت کی ہوگی، خلوص کے ساتھ زیارت کی ہوگی، وہ اس کے اوپر موجود ہوں گے، اور ابا عبداللہ ان کی شفاعت کر کے ان کو داخل جنت کریں۔ اللہم صل علی محمد۔ بس 3 خصوصیات جو کہ سیرت اور کردار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنی۔ پہلی میں نے بیان کی آپ کی خدمت میں، دوسری بیان کی آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ تعالی دوسری جو ہے وہ آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ کون سی؟ کہا کہ آپ جب خاک وہاں کی اٹھاتے ہیں، پروردگار عالم نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کربلا کی خاک میں شفا کو ڈال دیا۔ دیکھیے پہلی کون سی خصوصیت ابھی آپ کے گھر میں؟ تحت قبہ دعاؤں کی قبولیت ہے، خدا لے کر جائے دعائیں قبول کروائیے۔ دوسری جو ہے وہ کون سی ہے؟ کہا کہ خاک کربلا میں شفا کو رکھ دیا ہے۔ مولا بھلا کسی مٹی میں بھی شفا ہو سکتی ہے؟ اب غور کیجیے گا میری بات کے اوپر کہ واقعاً سوال کرنے والے بہت ہیں۔ کہتا ہے کسی نے سوال یہ کیا، بھلا کیسے ممکن ہے کہ کہیں کی مٹی میں شفا ہو جائے؟ یعنی اگر آپ اغیار کی طرف سے بیٹھ کر دیکھیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے ممکن ہے۔ اچھا اس کا جواب ہمارے علماء تو دیتے ہی ہیں اپنے مقام پر ہے کہ یہ مٹی جو ہے یہ جنت کی مٹی ہے، لیکن جواب ابھی کون دے رہے ہیں؟ علامہ زمخشری۔ یعنی ان کی پروننسیشن 2 طرح سے، ایک زمخشری بھی کہتے ہیں، زمخشری بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے عالم نہیں ہیں، یہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، اور بیان کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ توجہ رکھیے گا کہ اس واقعے کے اوپر پھر اس سے ایک نتیجہ علامہ زمخشری بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں واقعہ کون سا؟ کہتے ہیں کہ جب اژدہا 1000 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی اژدہا جانتی ہے نا، سانپ جو بڑا والا سانپ ہوتا ہے، کہتے ہیں اژدہا جب 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی بینائی چھن جاتی ہے، یعنی اس کو بینائی اللہ کی طرف سے اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے اور وہ ڈھونڈتا ہے پورے ایریے میں ایک خاص گھاس ہے جس کو راز یانج کہتے ہیں، سمجھے؟ یعنی ایک خاص قسم کی گھاس ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے اس راز یانج کے اوپر جا کر وہ اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے، پروردگار عالم اس گھاس کی وجہ سے اس کی بینائی کو واپس پلٹا دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا لاجک پروردگار عالم کی ہے، کہ بے شک مصلحت پروردگار عالم خدا ہی جانتا ہے کہ جب اگر گھاس کے ذریعے سے واپس بینائی لانی ہے تو خدایا اس کی بینائی جاتی ہی کیوں ہے؟ لیکن بہرحال اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ علامہ زمخشری اس کی مثال دے کر کربلا کی خاک کو بیان کریں گے، شاید یہ وجہ رکھی ہو اللہ نے۔ کہتے کیا ہیں؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اچھا غور کیجیے گا میری بات کے اوپر کہ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ جب ایک جانور کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ جاتا ہے گھاس کے اوپر اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، خدا اس کی بینائی واپس پلٹا دیتا ہے، تو کیوں نہیں خاک کربلا میں وہ فرزند رسول کی خاک ہے، کہ اس کی قبر کی خاک ہے، کہ خداوند متعال جو ہے کیوں نہیں شفا اس کے اندر رکھے گا کہ کوئی جائے جا کر اس خاک کو استعمال کرے، خدا اس کو شفا یاب کر دے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ واقعاً خاک کربلا بڑا عظیم اجر ہے۔ روایات آپ کی خدمت میں بیان کروں، بہت ساری روایات ہیں۔ جب میں نے خاک کربلا کی روایات اور واقعات کو جمع کرنا شروع کیا، یقین جانیے کہ میرا اس سے نکالنا روایات کو جو واقعات ہیں بڑا مشکل امر ہو گیا کہ کون سی روایت خدمت میں بیان کروں آپ کی، کون سے واقعات بیان کروں خدمت میں، کون سے رہنے دوں۔ یعنی بے شمار اجر اس خاک کربلا کا۔
روایت بیان کروں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اچھا آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ہماری بیگ میں ہوتی ہے تسبیح، ہم کبھی کبھار ہوتا ہے نکالتے ہیں فوراً کا فوراً پڑھتے ہیں، پڑھ کر واپس بیگ میں رکھ دیتے ہیں، یا کبھی کبھار ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو کوشش کیا کیجئے کہ یہ تسبیح خاک شفا کی ہو۔ یعنی اس کی خاصیت علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی خاصیت، اچھا عالم دین ایک بیان کر رہے تھے جب میں کربلا معلیٰ میں تھی 40 میں، تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جملہ یہ کہا تھا کہ کون سی خاک شفا کی تسبیح، کہتے ہیں کربلا میں ملتی ہے، ایک چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے اور وہ سرخ کلر کے شاید دھاگے کے اندر ہوتی ہے بنی ہوئی، اور اس تسبیح کو جو ہے آپ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تسبیح جو ہے وہ اصلی خاک کربلا کی ہوگی۔ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں اگر وہ تسبیح ہے تو مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کچھ پڑھ نہیں بھی رہے ہیں تب بھی پروردگار عالم آپ کو پڑھنے کا ثواب عطا کر رہا ہے، یعنی ذکر خدا کا ثواب کتنا بڑا اجر ہے۔ کوئی بھی تسبیح اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے، خدا اگر ہم پڑھیں گے تو خدا ثواب عطا کرے گا۔ واحد خاک کربلا ایسی ہے کہ تسبیح ہوگی خاک شفا کی، خداوند متعال ذکر کا ثواب عطا کرے گا۔ اچھا اب سنیں چھٹے امام کی روایت، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ذکر کرتے ہو، پہلا سوال تو یہی کہ مولا کون سا ذکر کریں، اذکار تو بہت سارے ہیں، اب سنیے مولا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم نے خاک شفا کی تسبیح کے اوپر ایک مرتبہ بصد خلوص سبحان اللہ کہہ دیا، کتنا وقت لگتا ہے، ٹائم نہیں لگتا نا سبحان اللہ کہنے میں، کہتے ہیں ایک مرتبہ اگر تم نے سبحان اللہ کہہ دیا، دیکھیں یہ لسان امامت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں صرف ایک مرتبہ تم نے بصد خلوص جو ہے سبحان اللہ اگر کہہ دیا، خداوند متعال 400 گناہوں کو تمہارے بخش دے گا، خداوند متعال 400 گناہوں کو بخش دے گا، خداوند متعال 400 نیکیوں کا ثواب تم کو عطا کرے گا، خداوند متعال تم کو 400 درجات تمہارے بڑھا دے گا، خداوند متعال تمہاری 400 حاجات کو پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر، صلی علی محمد۔ یعنی شک کوئی نہیں ہونا چاہیے نا کہ خاک کربلا کتنی بلند ہے، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر میں اور آپ کہہ رہے ہیں، مولا فرمانے 400 نیکیاں، 400 گناہ معاف، 400 درجات بلند، 400 دنیاوی اور دینوی حاجات خدا پوری کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیے، آپ بیٹھ جائیں تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں، کاؤنٹ کر لیجئے گا اس کو، یعنی کبھی کبھار میں آپ سے ابھی میں نے جملہ کیا کہا کہ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہ کثرت کی بنا پر ہے، تعداد کی بنا پر خدا نہیں دیتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب خدا عطا کر رہا ہے، پوری تسبیح پڑھ لی۔ اچھا اب ہم کہیں مولا انسان، ہم اور آپ تو حریص ہیں نا ثواب کے، ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا کریں، مولا آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن مولا آپ نے کہا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، یقیناً ہم کہیں مولا اللہ اکبر پڑھا تو کتنا ثواب۔ اب انسان بڑا چلاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، امام کی بارگاہ میں آنے والے بھی بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے، کہا مولا سوال کیا کیا، کہا مولا اگر یہی تسبیح ہو اور ہم تسبیحات اربع پڑھ لیں، یعنی سارے سوالوں کو ایک ساتھ سمیٹ دیا، کہا مولا بتائیے کہ اگر ہم تسبیحات اربع اس پر پڑھ لیں تو خدا کتنا عطا کرے گا۔ اب مولا ارشاد فرماتے ہیں، کامل و زیارت کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، مولا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا 6000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی عقیدے کے ساتھ پڑھیں، تسبیحات اربع پڑھیں، کہ 6000 گناہوں کو خداوند متعال جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، 6000 درجات بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر سنیں گے ہم اور آپ بڑا دعا مانگنے کے لیے دوسروں سے کہتے ہیں، التماسی دعا، آپ ہمارے لیے دعا مانگ لیجئے، خدا جو ہے وہ ہمارے حق میں آپ کی دعا یقیناً قبول کرے گا۔ آپ پڑھیے تسبیحات اربع، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 6000 حاجات خدا قبول کر لیتا ہے، یعنی آپ دیکھیے پڑھنے کا ثواب اپنے مقام پر 6000، شاید ابھی اس وقت تو مجھے 600 یا 600 حاجتیں بھی اپنی یاد نہ ہیں،
خدا تو وہ ہے نا کہ جو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے باخبر ہے۔ چوتھے امام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا تو اتنا میرے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تو میری شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے قلب کے اندر کیا ہے، میرے قلب کے اندر کون سی دعا ہے، میں کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ لیکن چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں خدایا تو نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے دعا مانگو۔ اگر تو نے دعا مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں یقیناً دعا کو تیری بارگاہ میں جسارت سمجھتا، یعنی دعا مانگو تب خدا قبول کرتا ہے۔ 6000 حاجات خاک کربلا کا اثر۔ دیکھیے جہاں خاک کربلا جب کبھی آپ استعمال کریں نا تو خاک کربلا کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے برابر آپ خاک کربلا آب فرات میں گھول لیں اور اس کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے بعد اس کو آپ ایک چمچے کے اندر لے لیں اور اس کو پھر آپ ایک چھوٹی سی دعائیں جو مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے آپ کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس خاک کربلا کو شفا کی نیت سے آپ لیں۔ آپ نے غور کیا دنیا کی ہر مٹی کھانا حرام ہے سوائے خاک کربلا، یعنی سوئی کے ناکے کے برابر۔ اور انشاءاللہ تعالی ضروری نہیں ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے ہو، اگر مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنی روحانی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کروں کہ مولا بڑی گنہگار ہوں، بڑی خطا کار ہوں، مولا میں اس برکت کی نیت سے میں یہ خاک شفا کو استعمال کر رہی ہوں، مولا آپ جو ہے وہ مجھ کو روحانی بیماریوں سے نجات دیں، کیونکہ بیماریاں تو بے شمار نا، خاک کربلا کا اثر کس قدر ہے، یعنی اگر کفن میں رکھ دیا جائے خاک کربلا اس مردے پر خدا فشار قبر نہیں کرتا۔ ابھی تو ہمارے یہاں حکم ہے نا کہ جب کوئی مر جائے تو خاک کربلا جو ہے وہ خاص طور پر اس کے جو سجدگاہ ہے، جو پیشانی ہے، جو 7 مقامات ہیں وہاں پر ملا جاتا ہے، اور باقی جو خاک شفا بچ جاتی ہے اس کو بچایا نہیں کرتے بلکہ کلے مردے کے اوپر جو ہے وہ میت کے اوپر چھڑک دیا جاتا ہے کہ ہر مقام ہر اعضاء پروردگار عالم محفوظ رکھے فشار سے۔ یعنی خاک کربلا کا اثر کہتے ہیں کہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، نجف امیر المومنین کے روضے میں وہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک خدام گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا، کہتے ہیں خدام گھبرایا ہوا آیا، واقعہ اس نے بیان کیا، کہتے ہیں واقعہ کیا بیان کیا، خدام کہتا ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے جو ہے وہ ایک خواب میں دیکھا، یعنی خدام کون، جو حرم امیر المومنین کی صفائی کرتے ہیں، وہاں کی حفاظت کرنے والے، یعنی واقعاً ان کا مقام بڑا بلند ہے کہ خدمت گار امیر المومنین ہیں، خدمت گار ابا عبداللہ ہیں روزے کے یہ لوگ، مقام عند اللہ کتنا بلند ہے کہ خود امیر المومنین نے زیارت کروائی۔ کہتے ہیں مولا میرے خواب میں آئے اور مولا نے کہا کہ ارشاد یہ فرمایا کہ اے خدام ابھی کچھ دیر کے بعد ایک جنازہ ہمارے روضے میں دفن ہونے کے لیے آ، دیکھو خبردار اس کو یہاں پر دفن ہونے نہ دینا، بڑا گنہگار شخص ہے، وہ یہاں پہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے جوار میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جوار امیر المومنین یہ جوار کربلا کا کیا اثر ہے، جو دفن ہو گیا خدا وہاں پر سارے ائمہ کرام کے روضے کا جو حدود ہے ان کا یہ ہے کہ خدا اس کے اوپر فشار قبر نہیں کرتا، کہتے ہیں دیکھو خبردار اس کو یہاں پر دفن ہونے نہ دینا، فلاں فلاں شخص ہے، نام کا ہے، نشانیاں مولا نے بتائی، کہا ٹھیک ہے مولا۔ کہتے ہیں میں خواب سے چونک کر میں جاگ گیا، کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ مولا کے بتایا وہ جنازہ، کہتے ہیں ایک جنازہ آیا وہ نشانیاں نہیں تھی، دوسرا جنازہ آیا، لیکن یہ جنازے وہ تھے کہ جو آتے تھے یہاں پر نماز جنازہ ہوتی تھی، طواف کرواتے تھے اور لے کر چلے جاتے تھے، کہتے 3 دن گزر گئے کہ وہ جنازہ نہیں آیا جو امیر المومنین نے خواب میں بتایا تھا، کہتے 3 دن کے بعد پھر مولا عالم خواب میں آئے، اب مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اب وہ جنازہ آ رہا ہے، اس کو میرے جوار میں عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دو، ہاتھوں کو جوڑ دیا عالم خواب میں۔ خدام کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا مجھے بتائیے تو صحیح مولا کیا وجہ ہے آخر، پہلے آپ نے اتنے غضب و غصے کے عالم نہیں فرمایا کہ خبردار اس کو جوار میں میرے دفن نہ ہونے دینا، مولا وجہ کیا ہے؟
مولا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دینا. مولا سمجھ میں نہیں آیا. اب جملہ سنیے گا امیر المومنین کا. کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جب جنازہ اپنے گاؤں سے چلا تھا نا، اور اس نیت سے یہ لوگ چلے تھے کہ میرے جوار میں اس کو دفن کریں گے، کہتے چونکہ گناہگار بندہ لہٰذا میں نے منع کر دیا. لیکن یہ لوگ راستہ بھٹک گئے گاؤں سے آتے ہوئے. کہتے ہیں اس طرح سے راستہ بھٹکے کہ یہ لوگ جنازے کو لے کر کربلا کی حدود کے اندر پر اڑ رہی تھی. کہتے ہیں کہ کربلا کی خاک آ کر اس جنازے کے اوپر پڑ گئی. اس خاک کے برکت سے خدا نے اس صاحب قبر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اجرکم اللہ ستارو. کاش مولا ہم کو بھی ایسی موت نصیب ہو. ارے خاک کربلا تو ہو سا مولا، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجیے گا. اجرکم اللہ ستارو. آج 7 محرم ہے نا. ارے 2 مناسبتیں آج کے دن بیان کرنی. بڑا قیامت کا دن ہے. ارے کون سا قیامت کا دن؟ پہلی بات یہ، آج 7 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا. اجرکم اللہ زادارو. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ارے ہاں، خیموں میں پانی ختم ہو گیا. آج کا دن ہم نے منسوخ کر دیا. ارے حسن کے لال سے شہزادہ قاسم بی بی ام فروا آپ اس وقت موجود ہوں گی. بی بی اپنے لال قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا بی بی قبول کیجئے. یہ کون قاسم ہے؟ تاریخ بیان کرتی ہے. ارے قاسم 13 سال کے ہیں. جب میدان کربلا میں آئے ہیں نا چچا سے اجازت لینے کے لیے، بس ایک مرتبہ حسین اجازت نہیں دیتے، کلیجے سے لگاتے ہیں. قاسم تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو، کیسے جانے دوں کیسے؟ اجرکم اللہ زدارو. بس ایک مرتبہ قاسم مادر گرامی کے پاس پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اماں چچا سے اجازت مانگتا ہوں نہیں دیتے. ام فروا ایک مرتبہ ام فروا نے کہا بیٹا قاسم ذرا میرے ساتھ تو چلو. اب ام فروا لیے ہوئے اب عبداللہ کی خدمت میں آئی، اور آنے کے بعد قاسم کے بازو پر جو تعویذ بندھا تھا نا، ارے اتار کر ایک مرتبہ شیخ کو دکھایا. ارے میں کہوں مولا، جب حسن کے ہاتھ کی تحریر نظر آئی ہوگی، ارے لگن میں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ اب عبداللہ نے تحریر لی، ارے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، ہائے میرا بھائی حسن. اب جب تحریر پڑھی اس کے اندر واضح لکھا ہوا تھا میرے بھائی جب تم پر کوئی وقت آئے نا، ارے ایک مرتبہ میدان کربلا میں قاسم کو میری طرف سے فدا کر دینا. ارے اب عبداللہ نے کہا جاؤ قاسم الوداع، قاسم چچا نہیں روکے گا، تمہارے باپ کی وصیت ہے. ارے بس ایک مرتبہ قاسم چلے، شہ نے روک لیا. جانتی ہیں تاریخ کیا بیان کرتی ہے؟ علامہ اظہر حسن زیدی بیان کرتے ہیں، کہتے قاسم اتنے کم سن تھے، ارے عباس نے آغوش میں لے کر گھوڑے پر سوار کرایا. ارے ہائے قاسم، پاؤں ابھی گھوڑے کی رکابوں تک نہ پہنچتے. اب تھوڑا سا قاسم کا تصور اپنے ذہن میں لے آئیے گا، کتنے کم سن قاسم ہے. اس کے بعد لعین کے بارے میں بیان کروں گی. ارے قاسم کتنے کم سن ہیں، خود فوج آدھا کے راوی بیان کرتا ہے، میں نے کیا دیکھا،
ارے لشکر سے حسین کے ایک ایسا نوجوان باہر آیا، ارے جس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی مانند چمک رہا تھا، ارے جس کے جوتے کے تسمے بھی کھلے ہوئے تھے۔ یعنی بیان یہ کیا کتنا کم سن بچہ تھا۔ اب آپ کے ذہن میں قاسم کی شکل آ گئی نا، اب ذرا تصور کر کے گریہ کیجئے گا۔ ارے ارزق شامی کے 4 بیٹے قاسم نے جہنم واصل کر دیے۔ 13 سال کا قاسم، اولاد والی مائیں دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، جب 4 بیٹے واصل جہنم ہو گئے، ارزق شامی خود انگڑائی لے کر کھڑا ارزق شامی کو آتے ہوئے دیکھا، ارے حسین گھبرا گئے۔ بھابھی ام پرواز قاسم کے حق میں دعا کرو، اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلا دیا۔ بر الہ مجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا منظور، لیکن بر الہ اس وقت ارزق کو میرے قاسم کے ہاتھوں مزہ چکھا دے۔ ادھر دعا عبداللہ کی قبول ہوئی، ادھر قاسم نے تلوار چلائی، ارزق شامی واصل جہنم ہو گیا۔ ارے ارزق کو گرتا دیکھ کر فوج عدا میں کھلبلی مچ گئی۔ یا یہ جملہ کہوں، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے قاسم گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، جب نیچے گرنے والے تھے، ارے تڑپ کر پکارا چچا آخری سلام قبول کیجئے۔ حضرکم اللہ زدارو، بڑے قیامت بھرے مصائب ہے قاسم کے، شہادت قاسم بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کہتے جب قاسم زمین پر گرے نا، ارے گھوڑوں کی ٹاپک نازنین جسم پر پڑتے، بچے تھے نا، ارے گھبرا کر کہا اماں میری مدد کو آئی ہے۔ بی بی ان الفاظ کو کیسے ادا کروں؟ بی بی ہمارے بھی بچے ہیں، ہم اگر دل پر ہاتھ رکھے 13 سالہ گاز، ارے گھوڑے کی ٹاپے بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ارے شے بڑے، لیکن اس طرح سے قاسم کو دیکھا، میں کہوں مولا شہید کا لاشا لے کر خیموں میں آئے، مولا اپنے لاشوں کے ٹکڑے کیسے آپ اٹھائیں گے؟ ارے اب عبداللہ کہیں گھبرانا نہیں ظاہر، ارے میں ایک مرتبہ ابا کا دامن پھیلاؤں گا۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھ کے ایک گٹڑی بنا لی، لے کر جب خیموں میں آئے ہیں نا، ارے آئے ام پروا آگے بڑھی، کاش خدا آپ سب کو اب عبداللہ کے روزے کی زیارت نصیب کرے۔ جب جانا نا خیمہ گاہ، اس مقام پر جانا جو الگ سے ایک خیمہ بنا ہوا ہے، ارے وہ قاسم کا خیمہ ہے، ام پروا وہاں موجود ہے۔ ارے ایک مرتبہ شہ گٹڑی لے کر آگے بڑھے، ام پروا آگے بڑھی، آقا کیا میرا لال اس قابل نہ تھا، ارے جو اس کی لاش لے کر آتے؟ ارے اب اس منظر کو یاد کر کے گریا، ابا کا دامن پھیلا دیا۔ ام پروا آئیے آپ کے قاسم پیدا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں فرش عصا کا، ہمارے قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ خدایا اس فرش عصا کا واسطہ، اس بہتی ہوئی بارش کا واسطہ، تیری رحمت برس رہی ہے خدایا، اس کا واسطہ یہاں پر رحمت معنوی برس رہی ہے خدایا، ہمارے دلوں کے زمینے کو اتنا نرم کر دے خدایا، اس تیری رحمت کو ہم اپنے اندر جذب کر سکیں خدایا۔ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو بدل دے
خدایا خاص طور پر دعا مانگ لیجئے اولادوں کے حوالے سے کہ خدایا ہم سب کو بھی توفیق دے، خدایا ہماری اولادوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس طرح سے شیطان کے شر سے بچیں کہ خدایا زمانے کے امام کے بہترین ناصروں میں وہ شمار ہوں۔ خدایا ان کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، نیک کاموں کی محبت ڈال دے۔ خدایا ان کے سروں پر ہمیشہ جملہ میں کہتی ہوں، آپ دعا مانگا کیجئے جب آنکھوں میں آنسو ہوں کہ خدایا ہماری اولادوں کے سر پر زمانے کے امام کا ہاتھ رہے۔ جب امام کا ہاتھ رہے گا شیطان ان کو بہکا نہیں سکے گا۔ مولا ہم نہیں جانتے ہیں یہ کہاں کہاں جاتے ہیں مولا، لیکن آپ کا ہاتھ اگر رہا، آپ کا سایہ اگر ان کے سر پر رہا مولا، یہ کبھی بھٹکنے نہیں پائیں گے یہاں تک کہ آپ سے آ کر مل جائیں۔ خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شامل فرما، ہماری گودوں میں پلنے والے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح معنوں میں امام کی نصرت کر سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔